بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میاں اذلان اور آپ دیکھ رہے ہیں اذلان نیوز۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی بڑے 3 استعفے سامنے آئے ہیں جن کو ہم بابا سیاست کہہ سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بابا سیاست ہیں جن کے آج استعفے سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسرے نمبر پہ جو نام سامنے آتا ہے وہ امیر جماعت اسلامی کا نام سامنے آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پرویز خٹک نے بھی اپنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ جو 3 استعفے ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ بہت بڑے 3 استعفے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو شروع سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور اس وقت آ کے انہوں نے سیاست سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو بھی جوائن کیا تھا، اور جہانگیر ترین صاحب تو وہ شخصیت پائی جاتی ہیں جو اس وقت 2018 میں پی ٹی آئی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس توڑ کر جہاز بھر کر لانے کا بھی ان کو ایک اعزاز ہی میں کہوں گا کہ حاصل ہے۔ اس وقت انہوں نے کام کیا تھا بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لیے، لیکن درمیان میں کچھ جو اختلافات آ گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ عبدالعلیم خان تھے، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر علیحدہ بیٹھ کر بھی بعد میں کچھ گفتگو کرتے تھے، اور عمران خان کے بارے میں جو یہ دونوں کے اختلافات ہوتے تھے اس کو ڈسکس کرتے تھے، اور دونوں نے اکٹھے ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد دونوں نے کافی دیر یہ دونوں خاموش رہے، لیکن عبدالعلیم خان نے تو اپنا ایک بیان بھی اس وقت جاری کیا تھا عمران خان کے خلاف۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ دونوں خاموش ہو گئے، اور ایک دم سے آئی پی پی جماعت کو انہوں نے بنایا اور عوام کے سامنے پیش کی ایک جماعت، اور ادھر سے پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک جماعت پیش کی جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین۔ اس وقت جو ہم یہ دیکھا جا رہا ہے تو ان دونوں نے، یہ جو 2 بڑی شخصیات آتی ہیں جہانگیر ترین اور پرویز خٹک، دونوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اب 2 مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اس میں امیر جماعت اسلامی بھی ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتے ہیں جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب۔ اب جو یہ پرویز خٹک ہیں اور جہانگیر ترین، ان کی استعفیٰ دینے کی نوعیت ایک علیحدہ نوعیت ہے، اور جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہے، انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کی نوعیت ایک علیحدہ ہے۔ پہلے اگر ہم لوگ ڈسکس کر لیں تو ہم پہلے ڈسکس کریں گے جماعت اسلامی کو، ہم لوگ ڈسکس کریں گے امیر جماعت اسلامی انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ الیکشن 2024 میں ان کا پاکستان کے چاروں بڑے صوبوں میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرنا، اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانا، اور ایک تقریباً کافی زیادہ پیسہ انہوں نے لگایا اور پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، جس کی اوپر ان کی توقع تھی کہ ہم نے پورے پاکستان سے کوئی 10-12 تو سیٹس نکل ہی آئیں گی، لیکن ان کی یہ جو توقعات تھیں بالکل اس کے برعکس کام ہوا ہے۔ ان کو پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے اندر سے کوئی 1-2 ہی نشستیں ملی ہیں، وہ بھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ ملی بھی ہیں کہ نہیں ملی۔ تو باقی ان کا تو استعفیٰ دینے کا یہ مقصد تھا کہ انہوں نے اب کہا ہے کہ اب کوئی اور نیا امیر بنایا جائے جماعت اسلامی کا، میں اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ہلا دینے والی بات تھی جماعت اسلامی کے جتنے بھی کارکن تھے ان کے لیے، کیونکہ یہ کافی دیر سے امیر جماعت اسلامی تھے۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں پرویز خٹک اور ان کی جہانگیر ترین صاحب کی۔ انہوں نے اپنی بلکہ جہانگیر ترین صاحب ہیں جو انہوں نے تو سیاست سے ہی کنارہ کشی کا اعلان کیا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں اور میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ اب یہ جو ہمارے سامنے 2 نوعیتیں تھیں، ایک نوعیت کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، یہ جو ہم لوگ دوسری نوعیت کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کی ہے۔ ان کی بات تو تقریباً کلیئر ہو ہی چکی ہے کہ انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا ہے۔ ان کی بھی بہت بری، یہ اپنے آبائی حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، جو مین ہمارے ذرائع سے ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں کہ اس میں
انہوں نے اپنے مین حلقے سے الیکشن لڑا اور یہ اس میں ناکام رہے اور یہ پارٹی کے چیئرمین بھی تھے. تو اگر پارٹی کا چیئرمین اپنی سیٹ ہی ہار جائے تو اس کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی سیٹ ہی ہار چکا ہے. تو یہ اپنی سیٹ ہی ہار گئے تھے پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے, تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ہے. حالانکہ یہ جو حلقہ تھا اس میں اس سے پہلے ان کا بیٹا الیکشن لڑ چکا تھا, وہ بھی ہارا تھا, اور اس دفعہ یہ اپنی 5 سال کی نااہلی بھگتنے کے بعد دوبارہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ دوبارہ ہار چکے تھے. یہ 2024 میں یہ جو ابھی ہارے ہیں, یہ اس کے علاوہ بات کر لی جائے پرویز خٹک صاحب کی. ابھی کچھ دیر پہلے جیو نیوز, آپ لوگ سب جانتے ہوں گے, بہت مشہور نیوز چینل ہے جیو جنگ, یہ ایک بہت مشہور نیوز چینل ہے. اس کے اندر پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ میں اس کو اپنی جماعت کو چھوڑ رہا ہوں, استعفیٰ دے رہا ہوں, لیکن دوبارہ وہ اسی چینل پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہیں جو گردش کر رہی ہیں اور میں نے کوئی اپنی جماعت سے استعفیٰ نہیں دیا, یہ ایک فیک نیوزز ہیں اور میں اپنی جماعت کے بھی ساتھ ہوں, اپنی جماعت میں ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا, ایک بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے آگے سیدھا اعلان ہی کر دیا کہ میں نے کوئی بھی سیاست سے استعفیٰ نہیں لیا, اپنا پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا, بلکہ میں اپنی پارٹی میں موجود ہوں اور اپنی پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ ابھی تک میں سنبھال رہا ہوں. اب آگے اگر ہم لوگ بات کرتے چلیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں سادہ اکثریت موجود ہے اور وہ پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کی بات کر لی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کے پاس بڑے نمبرز موجود ہیں. اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس تو بھی نمبر تو موجود ہے ان کے پاس بھی, لیکن وہ کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہ رہے. اور اس وقت جو پاکستان کی سیاست کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ تینوں جماعتیں کسی نہ کسی کے ساتھ, ایک جماعت کے ساتھ تو تینوں کو ملنا پڑے گا, اتحاد کریں گی تو کہیں نہ کہیں سے ایک جماعت برسر اقتدار آئے گی. اس کے برعکس کوئی جماعت برسر اقتدار تو آنے والی ہے نہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہمارے ذرائع کی طرف سے ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں, اس میں جو ہوئی ہے خبر موصول اس میں ہے کہ 3 سال کے لیے جو بڑے نمبرز ہیں جن کے پاس, وہ وزیر اعظم 3 سال کے لیے رہیں گے, اور اگلے 2 سال جو ہیں وہ جو دوسری جماعت ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ اس کے بعد 2 سال, اگلے 2 سال وہ وزیر اعظم رہے گا. ابھی اس کے اوپر کوئی اتفاق تو نہیں ہوا, لیکن ابھی جیسے میں آپ لوگوں کو شروع دن سے بتا رہا ہوں کہ بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں اور یہ کچھ دوسری تیسری ملاقات ہو چکی ہے. خفیہ ہوتی رہی ہوں گی, اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن جو بظاہر ٹی وی سکرینز پر ملاقاتیں دکھا چکے ہیں وہ 2 سے 3 تو اب تک کی دکھا چکے ہیں. اور اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی اب ان کے اندر تھوڑا سا اتفاق کی بات بیٹھی ہے کہ پہلے 3 سال جو ان کے پاس بڑے نمبر ہیں وہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے, اور اگلے 2 سال جو دوسری جماعت ہے جس کے پاس کم نمبرز ہیں وہ عہدہ سنبھالیں گے. جبکہ ایم کیو ایم نے بھی ایک اہم عہدہ مانگ لیا, انہوں نے گورنر کا عہدہ نواز شریف سے مانگا ہے اور اس کے اوپر نواز شریف رضامند بھی ہیں. ابھی اس کی بھی جو کنفرم معلومات ہے وہ بھی آفیشیلی طور پر ریلیز نہیں ہوئی. یہ ہمارے ذرائع کی طرف سے جو ہمیں معلومات موصول ہوتی رہتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اب آگے جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو اپنے پہلے سال کے اندر بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس پہ عوام سخت ناراض ہوتی ہے, عوام کا سخت رد عمل ہوتا ہے اس پر, اور عوام بہت زیادہ, اور وہ اس کو حکومت کا بھی پہلا سال ہوتا ہے تو اس کو وہ الزامات سہنے پڑتے ہیں. اور جو دوسرا سال ہوتا ہے, تیسرا سال ہوتا ہے, وہ ذرا آہستہ آہستہ پھر وہ اس سیٹ اپ کے اندر کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اور جو چوتھا اور 5واں سال ہوتا ہے وہ ویسے بجٹ تقسیم کرنے کا سال ہوتا ہے, اس کے اندر تو شاباشی کہتے ہیں کہ بٹورنی ہوتی ہے, اور ہر طرف سے پھر حکومت کو سراہا جا رہا ہوتا ہے کہ واہ یہ بھی چیز سستی ہوگی, یہ بھی کام ہو گیا, یہ بھی کام ہو گیا, حکومت نے کام کر دیے, اور اگلی الیکشن میں اس کی بنا پر ہی ووٹ لیے جاتے ہیں. اب جو سب سے بڑی مین بات سامنے آ رہی ہے تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا یہ فیصلہ کرے گی پہلے 3 سالوں والا, اور اگر تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پہلے 3 سال مشکل 3 سال تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوں گے, اور جو
آسان بجٹ پیش کرنے والے سال ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس ہوں گے۔ یہ آج کے ہمارے پاس جو خبریں گردش کر رہی تھیں ان کی میں نے آپ لوگوں کو وضاحت کر دی ہے، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میری جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ اب ہر روز 2:30 بجے کے اراؤنڈ اباؤٹ اپلوڈ ہوا کرے گی، بلکہ پورے 2:30 بجے ہی اپلوڈ ہو جایا کرے گی۔ پہلے بھی میری ویڈیوز کافی 2:30 بجے کے اراؤنڈ اباؤٹ آتی رہی ہیں، اور پچھلی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو جو کل والی ویڈیو وہ بھی 2:30 بجے ہی اپلوڈ ہوئی ہے، جو اس سے پہلے ہوئی ہے وہ بھی 2:30 بجے، اور انشاءاللہ میری آج کے بعد جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ 2:30 بجے ہی اپلوڈ ہو جایا کریں گی روز۔ اور ہو سکتا ہے جس دن پاکستان میں کوئی مطلب کہ جیسے بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، اور وہ ایسی بریکنگ نیوز ہوتی ہے جو ایک دم سے آپ لوگوں تک میرا پہنچانا بہت ضروری ہوگا، تو اس صورت میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جایا کرے گی، بر وقت ہی پہنچ جایا کرے گی، اس کی آپ لوگ ٹینشن مت لیجئے گا۔ باقی جو دن بھر کی خبریں ہوتی ہیں، جو گردش کرتی خبریں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آگ مچا رہی ہوتی ہیں خبریں، وہ والی خبریں آپ لوگوں کو 2:30 بجے ایکوریٹ ٹائم ہر روز آپ لوگوں کو میری ایک نیو ویڈیو میرے اس چینل پر اذلان نیوز آفیشیل پر موجود ہوا کرے گی، اور آپ کو مل جایا کرے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری کامیابی اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ تب اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔